استاد حدیث و فقہ، استاد جامع علوم جامع مسجد پٹکاپور، امام خطیب مسجد شیخ کلن رجبی روڈ، حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی دامت برکاتہ، حضرت نے وقت دیا، حضرت تشریف لائے، ہم حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت کا بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، لکھنے پڑھنے میں ہم وقت مشغول رہتے ہیں، ان کے پاس بہت سی مصروفیات ہیں، ان ساری مصروفیات کو مؤخر کر کے آگے پیچھے کر کے حضرت تشریف لائے۔ حضرت کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور حضرت کو دعوت دیتے ہیں حضرت تشریف لائیں اور اپنے نورانی عرفانی بیان سے ہم سب کے قلوب کو مجلہ منور فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ویسے ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی اور جہاں کہیں بھی جلسے ہوں تو مائک کا ویلوم اتنا رکھا جائے جتنا کان برداشت کر سکے، اور جو آپ کی باتیں نہ سننا چاہ رہے ہو وہاں نہ سنائی جائے۔ مائک کا دائرہ کار بھی اتنا ہو جن کو آپ سنانا چاہتے ہیں۔ گھروں میں بچے بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کسی کو سونے کا تقاضا ہوتا ہے، کسی کو بیماری کا عرضہ، کسی کو آرام کا تقاضا۔ اب جبراً ہم وہاں تک مائک کو پہنچائیں، وہاں تک ہماری آواز جائے، ان کے آرام میں خلل ہو۔ ہم بحیثیت ایک ادارے کے مفتی ہونے کے یہ بات آپ کے سامنے پورے اعتماد سے کہتے ہیں کہ شاید یہ شرم درست نہیں ہے۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، ہم سے اس سے لینا دینا نہیں، لیکن ہماری اور مسلمانوں کی جو امیج ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ یہ کہ اسی دائرہ کار میں ہمارے مائک ہونا چاہیے جہاں تک پبلک ہے، مجمع ہے، جسے سننا ہوگا وہ آئے گا، جو نہیں سننا چاہتا ہم انہیں مجبور نہ کریں۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے۔ ایک موقع پر آپ گھر سے باہر نکلے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آگے بڑھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا کہ میں اللہ کی پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا بلند آواز کرو کیونکہ اس سے کسی کو خلل نہیں ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا کہ میں سوتوں کو جگا رہا تھا تاکہ وہ بھی نماز پڑھیں۔ قربان جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آہستہ پڑھو تاکہ کسی کو خلل نہ ہو۔ عبادت کرنا نہ کرنا وہ اس کا کام ہے، جگانا تمہارا کام نہیں۔ تو ہم اپنے کسی بھی عمل سے کوئی ایسا میسیج، کوئی ایسا پیغام نہ چھوڑیں جس سے کسی کو اذیت یا تکلیف ہو۔ تو ہم ہر جگہ یہ بات ہماری رہتی ہے کہ ہمارے مائک کا دائرہ، آج ساؤنڈ پولوشن ایک بہت بڑا ایک مصیبت ہے۔ ہمارا ساؤنڈ ویلوم بھی اور اس کا ایریا بھی اتنا ہونا چاہیے جتنا ہمارا مجمع ہے۔ کوئی کیا کرتا ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سنت دی وہ اس طرح کی نہیں ہے۔
یہ تو تبدیلی بات رہی. اس کے بعد جب میں آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے لیے تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہونا چاہیے، معزز ہونا چاہیے. اسی طرح تمہارے جتنے اعزاء و اقربا ہیں ان سب سے زیادہ محبت عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایک ایمان والے کے لیے اس سے جان سے زیادہ بھی عزیز اور محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونا چاہیے. یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ ہم کیوں حضور سے محبت کریں جان سے زیادہ؟ ایک مسئلہ تو سیدھا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کی جان سے، مال سے، بچوں سے، بیوی سے سب سے زیادہ نہ ہو. تو کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، حضور نے فرما دیا، اللہ نے کہہ دیا، اس لیے ہم سب سے زیادہ حضور کو چاہیں گے، محبت کریں گے. لیکن آج کے دور میں جو دنیا ہے وہ دلائل مانگتی ہے. ایویڈنس کیا ہے؟ دلائل کیا ہے؟ کیوں ہم حضور سے سب سے زیادہ محبت کریں؟ اس کی وجوہات بھی ہیں، بنیاد بھی ہیں. یعنی آپ اسے سمپل انداز میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضور سے اگر محبت کریں تو اس کی ایویڈنس، اس کے دلائل کیا ہے. پھر کتنی کریں، کیوں کریں، ہم کتنی کریں اور کیسے کریں. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ہم کیوں کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت سے جتنی محبت ہے اتنی محبت ہم سے کسی کو نہیں ہے. نہ ہم کو خود ہماری جان سے زیادہ، نہ اتنا ہم کو ہمارے ماں باپ چاہتے ہیں، نہ اتنا ہماری اولاد چاہتی ہے، نہ بیوی شوہر کو، نہ شوہر بیوی کو، نہ عاشق معشوق کو، نہ معشوق عاشق کو. جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو چاہتے ہیں. اس کی بھی دلیل ہونا چاہیے. یہ کیا دلیل ہے؟ آپ دیکھیں کہ پریکٹیکل دنیا میں آپ دیکھیں آدمی اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں سوسائڈ کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں، اپنا سر پھوڑ لیتے ہیں، اپنے بدن کو کاٹ لیتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی امت کا کبھی نقصان آپ نے نہیں چاہا. حتیٰ کہ ہماری جو دنیا میں محبتیں ہوتی ہیں وہ کامرشل قسم کی ہوتی ہیں، چاہے باپ بیٹے کی محبت ہو یا بیٹے باپ کی محبت ہو. اگر کسی کے دو بیٹے ہیں، یہ پنکھا بند ہو جائے تو جب بند کر دیں. اگر کسی کے دو بیٹے ہوں، ایک بیٹا زیادہ کماتا ہے، ایک بیٹا کم کماتا ہے، تو نیچرل جو بیٹا زیادہ کماتا ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جو کم کماتا ہے اس سے کم محبت ہوتی ہے. جو بیٹا خدمت کرتا ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جو بیٹا خدمت کم کرتا ہے یا نہیں کرتا اس سے کم محبت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو محبت کی اس میں کامرشیل بزنس قسم کا معاملہ ہے. چونکہ وہ ہمارے ساتھ تعلق زیادہ رکھتا ہے، ہم اس کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں. اگر کسی کے دو بھائی ہوں، ایک بھائی اس کے ساتھ ہمدردی کرے، ایک ہمدردی نہ کرے، تو نیچرل فطری طور پر ہمیں اس بھائی سے زیادہ محبت ہوگی جو ہماری ہمدردی رکھتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے. جو بھائی ہمیں سیٹھتا ہے اس سے تعلق کم ہوتا ہے. یہ یار میاں بیوی کا ہے. دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں وہ بڑے کامرشیل قسم کے رشتے ہیں. جب تک انسان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے، جب تک انسان کا فائدہ متعلق ہوتا ہے، جب تک کسی سے کوئی امید ہوتی ہے وہ اس سے تعلق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے. جب اس سے وہ توقعات ختم ہو جاتی ہیں تو پھر کبھی محبت ختم ہو جاتی ہے اور کبھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. کبھی باپ بیٹے کا دشمن ہو جاتا ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہو جاتا ہے.
کبھی بھائی بھائی میں ہو جاتے ہیں، اور بھائی بھائی کے ہو، میاں بیوی کے ہو، ان سب محبتوں میں کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا فائدہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ جس سے زیادہ فائدہ اس سے زیادہ محبت، جس سے کم فائدہ اس سے، جس سے کوئی فائدہ نہیں اس سے محبت کم ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے جو رشتہ ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، ہم آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے امت کو ٹوٹ کر کے چاہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ماؤں سے زیادہ محبت کی۔ آج ایک باپ اپنے ایک بیٹے کا نقصان کر دیتا ہے۔ آپ درجنوں اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی باپ نے اپنے بچوں کو مارا، خود سوسائڈ کر لیا، ماں نے اپنے بچوں کے لیے ٹرین میں لے کر کے چھلانگ لگا دی۔ لیکن ایک نبی کبھی بھی اپنی امت کا برا نہیں چاہ سکتا، وہ ہمیشہ اس کے لیے اچھا ہی چاہے گا۔ تو دنیا میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آدمی کی محبتیں کسی مقصد، کسی مفاد کے تحت میں ہوتی ہیں، خود غرضی کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور اسی لیے کبھی کبھی آدمی ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی امت کا آپ نے برا نہیں چاہا۔ آپ نے رات میں اپنی آنکھوں کو سجایا، اپنے پیروں پر ورم ڈالے، لیکن کیوں؟ امت کے لیے۔ آپ معراج گئے، وہاں بھی آپ نے امت کو نہیں بھولا، کہیں بھی آپ نے امت کو فراموش نہیں کیا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ بڑی ناانصافی ہوگی، بڑی حق تلفی ہوگی کہ ایک ایسا نبی جس سے ہمیں، یعنی ہماری ذات سے ان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں ہر جگہ یاد کیے ہوئے ہیں، ہمیشہ ہمارا اچھا چاہتے ہیں، چاہے وہ سفارش کا مسئلہ ہو آخرت میں، چاہے وہ دنیا کا مسئلہ ہو، معراج کا مسئلہ ہو، کہیں پر بھی آپ نے ہم کو فراموش نہیں کیا۔ تو یہ تو ایک احسان کا صلہ بنتا ہے کہ ہم بھی کم سے کم آپ سے محبت کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کی محبت، عظمت تمہاری جان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، جتنا ہم اپنی جان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی جان کے بھی دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی امت کی دشمنی تو کیا، کبھی اس کا برا بھی نہیں چاہ سکتے سوائے خیر و خواہی کے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک تمہاری محبت کامل نہیں ہوگی جب تک کہ میری محبت تمہیں ان تمام سے، پوری دنیا سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ آج کے دور میں ہم دلیل اور ایویڈنس یعنی دے سکتے ہیں کہ ہم کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ٹوٹ کر کے چاہتے ہیں۔ اب اس میں کتنی محبت کرنا ہے، سب سے زیادہ محبت کرنا ہے، کیسے محبت کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ہمیں بتا دیا۔ دیکھیے ایک بہت واضح انداز میں سمجھ لیجیے کہ اس دنیا میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کی تاریخ موجود نہیں ہے۔ ہم آپ کے صحابہ کی بات نہیں کرتے، ہم آپ کے اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ کے صحابہ کی زندگی، اہل بیت کی زندگی محفوظ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے انبیاء کی۔ آپ اگر آدم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو چند سطروں میں پوری زندگی سمٹ جائے گی۔ آپ جنت میں پیدا ہوئے، جنت میں آپ کو بھیجا گیا، انہوں نے ایک درخت کھانے کا ارتکاب کر لیا، بھی دنیا میں بھیجے گئے، روئے دھوئے، نسلیں پیدا ہوئی، 2 بچے پیدا ہوئے، حابیل قابل، ایک کو مارا، قتل کیا، اور آگے کوئی تفصیلات نہیں ملتی۔ حضرت نوح علیہ السلام، بہت شارٹ میں آپ کو ہم لے کر کے چلیں، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی 900 سال تک آپ نے، 950 سال تک آپ نے امت کو پیغام پہنچایا، چند لوگ ایمان قبول کرنے والے تھے، بیوی اور بیٹا ایمان قبول نہیں کیا، سیلاب آیا، اس میں نافرمان ہلاک ہوئے، ایمان والوں کو نجات ملی، خلاص، مزید کوئی تفصیل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجیے کہ بچپن میں تھوڑی تفصیلات ملتی ہیں کہ کس طرح شادی، کس طرح انہوں نے اپنے باپ سے توحید کے تعلق سے پنگا لیا، پھر اپنے وطن کو خیر بات کہا، حضرت حاجر سے اور حضرت سارہ سے آپ کی شادی ہوئی، 2 بچے پیدا ہوئے، قربانی کا مسئلہ آیا، بس بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی۔ یہ تفصیلات بھی قرآن کے تو فعل میں ملی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، ایک تھوڑا سا زندگی کا ایک حصہ جو قرآن نے بیان کر دیا وہ ہم کو ملتا ہے۔ اور اگر دنیا میں اور کسی مذہب والوں کو دیکھ لیں، بدھزم کو دیکھ لیں،
تو مہاتما بدھ کے تعلق سے آپ کو کیا تفصیلات معلوم ہیں؟ بس زیادہ زیادہ یہ کہ بھائی وہ کسی ایک رہنما بدھسٹوں کے ایک رہنما تھے، لیکن ان کی زندگی کے سارے خط و خال پوری تفصیل کا علم نہیں ہے۔ یہی ہمارے برادران وطن کا معاملہ ہے، جن کو بھی اپنا بڑا سمجھتے ہیں، آپ ان کی زندگی دیکھیں آپ کو کوئی تفصیلات نہیں ملے گی۔ دنیا میں کسی بھی مذہب کے رہنما کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی کوئی زندگی اور کوئی ریکارڈ محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ریکارڈ کو محفوظ کیا۔ آپ کی خلوت کی زندگی کیسی تھی، جلوت کی زندگی کیسی تھی، عبادت کیسی تھی، ریاضت کیسی تھی، معاملات کیسے تھے، رات کیا دن کیا، حتیٰ کہ جو آپ کے باہر کی زندگی تھی، صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کو نوٹ کر کے حدیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ زندگی جو خلوت کی زندگی تھی، پردوں کے اندر کی زندگی تھی، امہات المومنین نے جو آپ کی ازواج مطہرات تھی، امہات المومنین نے وہ تمام ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ رات میں آپ کا سونا اس طرح تھا، جاگنا اس طرح تھا، اور رات میں آپ کی عبادتیں اس طرح تھی۔ جس حد تک ان پردوں کی باتوں کو بیان کر سکتی تھی، وہ پردوں کی بیچ کی باتیں بھی آپ کی بیان کر دی گئی۔ اسی طرح دنیا میں کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ ہماری خلوت کی زندگی، ہمارے پوشیدہ زندگی دنیا کے سامنے آ جائے۔ اگر ہم سے کوئی کہے کہ آپ کو اتنا انعام ملے گا، ہم آپ کو بلینک چیک دے دیں گے، جتنا چاہے آپ اس میں اماؤنٹ بھر لیجئے گا اس میں، لیکن آپ کی جو رات کی تنہائی ہوتی ہے وہ ہم پوری دنیا میں اسے لائیو دکھا دیں گے۔ اللہ گواہ ہم تیار نہیں ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قارون کا خزانہ نہیں چاہیے، ہمیں بادشاہت نہیں چاہیے، لیکن یا اللہ ہمیں ایسا رسوا نہ کیجیے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے رات میں کیا جرائم کیے ہیں، ہم نے رات میں کیا گناہ کیے ہیں، ہم نے موبائل میں کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ کوئی بھی بندہ جو سمجھدار ہوگا، آپ اسے کتنا بھی انعام کا آفر دے دیں، وہ کہے گا نہیں، ہماری پرسنل لائف اے اللہ ہمیں اجاگر نہ کریے گا۔ میدان محشر میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے تعلق سے کہہ دیں کہ کیا تم منظور کرتے ہو دوزخ میں جانا، یا تمہاری پوری جو تمہاری تنہائیاں جو جرم میں گزری ہیں وہ پیش کر دی جائیں، بندہ کہے گا کہ اللہ جہنم میں تو ہمیں بھیج دیجئے، لیکن ہمیں رسوا نہ کریے، کیونکہ ہمارے بچے بھی ہوں گے، ہمارے استاد بھی ہوں گے، مرید بھی، پیر بھی، شاگرد بھی، استاد بھی، بچے بھی، مقتدی بھی، سب سے بڑھ کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ ہماری تنہائی کی زندگی ایسی ہوتی، لیکن دنیا میں ایک واحد ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی تنہائی بھی آپ کے سامنے منظر عام پر ہے کہ تنہائیوں میں کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کی اور اس کو پورا انتظام فرمایا، باقاعدہ صحابہ کرام کو یعنی ایک انتظام کیا کہ آپ کی جلوت خلوت ساری زندگی ہمارے سامنے اسے پیش کی جائے۔ یہ کیوں؟ یہ وہ جواب ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کریں، محبت کا انداز کیا ہوگا، ہم کس طرح محبت کریں۔ کیا چند بلیاں گاڑنے سے محبت ادا ہو جائے گی، کچھ بلب لگانے سے محبت ادا ہو جائے گی، نعرہ لگانے سے محبت ادا ہوگی؟ یاد رکھیے اس طرح کی چیزیں ہم یہاں پر جائز ناجائز کا فتویٰ دینے نہیں آئے، آپ کرتے ہیں شوق سے کریں، مبارک ہو، شوق سے کریں، لیکن یہ محبت کا حق ادا نہیں ہوگا، محبت اس سے آگے کچھ چاہے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے کے تعلق سے فرمایا، نشے کی پوری لعنت اور اس کے سلسلے میں شراب نشہ وہ کسی قسم کا ہے، آپ نے منع فرمایا۔ کیا ہم اس سے رک رہے ہیں؟ کیا ہمارے سماج میں نشہ نہیں ہوتا، چاہے وہ بیڑی ہو، سگریٹ ہو، حقہ ہو، پان مسالہ یا آگے بڑھ کر کے اور بہت ساری چیزیں ہوں، کیا ہم نشے سے رک رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صفائی ستھرائی کا حکم دیا کہ آج ہم بدنامی کا ذریعہ نہیں بن رہے۔ آج کیا بہت سے علاقوں میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ مسلمز از ناٹ الاؤڈ ہیئر، مسلمانوں کو اس کالونی میں جگہ نہیں ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہم کبھی کبھی اپنی خامیوں پر پردہ مذہب پر ڈال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صاحب تعصب کی وجہ سے ہمیں نہیں دیا جا رہا، یہ معاف کریے بات ایسی نہیں ہے، ہماری گندگی کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا۔
ہمیں سونے کا وقت نہیں معلوم کس وقت سونا ہے، جاگنے کا وقت نہیں معلوم کس وقت ہم کو جاگنا ہے۔ اس وجہ سے لوگ ہم سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں اگر یہ سماج میں آ گئے تو یہ رات کو دن بنا دیں گے، دن کو رات بنا دیں گے، علاقے کو گندہ کر دیں گے، ان کے یہاں کوئی شعور نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی یعنی ایک معاشرتی زندگی کا کوئی نظام نہیں ہے، اس لیے لوگ ہم سے خائف ہیں، لوگ ہم سے ڈر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں پر اجازت نہیں ہے۔ ہم نے مذہب کو بلا وجہ بدنام کر رکھا ہے۔ ہماری گلیاں گندگیوں سے بچا رہی ہیں، گلیاں ہماری گندی ہیں، ہم 50 روپے 100 روپے جمع دار کو نہیں دے سکتے، اوپر سے پولیتھین کی وہ پھینک دیتے ہیں جس میں ڈائپر بھی ہوتا ہے، MC اور اللہ جانے کہے کے کپڑے ہوتے ہیں، اللہ جانے ایسی ایسی چیزوں کے ہوتے ہیں جو ہم اسٹیج پر بیٹھ کر وہ نام نہیں لے سکتے، کچھ کھلا کچھ پنی میں پیک وہ گلیوں کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں، بچے نکلتے ہیں کوئی ناک بند کر کے کوئی شرما کے نکلتا ہے، یہ ہماری گلیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہارۃ نصف الایمان النظافۃ شطر الایمان، کہ آدھا ایمان تمہاری صفائی ہے، صفائی تمہاری پہچان ہے، اور آج ہم نے اپنے گلیوں کو گندہ کر رکھا ہے۔ تو آخر کون سی وہ چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے زندہ کر رکھی ہے؟ اصل آپ کی محبت یہی ہے۔ ہم کیسے محبت کریں؟ ہم کہتے ہیں شوق سے لگائیے بلیاں، آپ سجاوٹ کریے، کوئی اس میں آج کے دور میں ہر زمانے کے دور اور ہر زمانے کے مسائل کا ایک الگ دائرہ کار ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں کہتے کہ ایسا مت کریے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سماج میں جو برائیاں ہیں، کیا ہم ان برائیوں کو دور کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہے؟ اگر ہم فلیٹ میں رہتے ہیں تو کیا ہمارے سونے کی ایسی ٹائمنگ ہے کہ اگر ہم اوپر رہ رہے ہیں تو نیچے والا پریشان تو نہیں ہو رہا؟ ہو سکتا ہے کہ لحاظ میں وہ نہ بھولے، لیکن کیا وہ ہم سے خوش ہے؟ ہمارا پڑوسی کیا ہم سے خوش ہے؟ کہ کیا ہم نے زندگی کو، معاشرتی زندگی کو بنا رکھا ہے؟ ہم کو چھو کر کے بھی اسلام نہیں گزرا، اور سب سے زیادہ افسوس اس بات پر ہوتا ہے جہاں اگر یہ کہا جائے کہ بھائی میرا نام مثال کے طور پر رشید ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ گندا ہے، صاحب زید عمر بکر یہ گندے ہیں، تو پھر بھی گوارا ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں یہ کہا جائے کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں تو گویا ہم سبب بن رہے ہیں اسلام کے بدنام کرنے کا، ہم سبب بن رہے ہیں مذہب کے بدنام کرنے کا۔ تو آج کی اس طرح کے جلسوں کا پیغام یہ ہے کہ ہم کوئی عزم لے کر کے اٹھیں، ہم کوئی عزم لے کر کے اٹھیں۔ یہ ہر سال جو عید میلاد النبی آتا ہے ہم مناتے ہیں، اس میں ہم تجدید عہد کریں۔ آج ہمیں تجدید عہد کرنا ہے، ہم کوئی عہد کر کے پیمان کر کے اٹھیں کہ نہیں، اب ہم اپنی ان گلیوں کو، اپنے علاقے کو ہمیں نشہ مکت بنانا ہے، ہم نشہ نہیں ہونے دیں گے، ہم سختی کا معاملہ نہیں کرنا، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، لیکن جو کام محبت سے نکل آتا ہے وہ سختیوں سے نہیں نکلتا۔ آپ ٹھٹی میں ہاتھ رکھ کر کے بچوں کو سمجھائیں کہ نشے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اس کی فہرست ہے، میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت میرا تقریباً ہوا چاہتا ہے۔ ہم ان کو سمجھائیں بچوں سے کہ تم اپنا کیا کیا نقصان کر رہے ہو، تم اپنا مالی نقصان بھی کر رہے ہو، تمہارا مال بھی برباد ہو رہا ہے، تم اپنی صحت کا بھی نقصان کر رہے ہو، تم اپنی اخلاقیات کا بھی نقصان کر رہے ہو، تم اپنی سیکسول لائف کو بھی تم تباہ اور برباد کر رہے ہو۔ یقیناً وہ بچے سمجھیں گے۔ اسی طرح ہم ایک ابھیان چلائیں کہ ہم اپنی گلیوں میں گندگی نہیں پیدا ہونے دیں، کم سے کم ہم اپنی ذات سے کہیں اگر کوئی گندگی پڑی ہو ہم اس کو اٹھا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا ادنا درجہ کیا ہے؟ راستے سے گندگی کو اٹھانا۔ اس سے مراد خالی کیل کانٹے نہیں ہے کہ کیل سے کوئی گاڑی پنچر ہو جائے گی ہم کیل کو ہٹا دیں، ٹھوکر اینٹ سے کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی، یہ چیزیں بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو دیکھ کر کے اذیت ہو سکتی ہے وہ چیز بھی ہماری ایمانی رسپانسبلٹی کہ ہم اس کو ہٹائیں۔ اگر کوئی پنی پڑی ہم اس کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر پہنچا دیں، یہ بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے، بلکہ ایمان کا سب سے ادنا شعبہ قرار دیا۔ تو ہم یہ عہد کر کے اٹھیں اس ربیع الاول کے مبارک مہینے میں، عید میلاد النبی کے موقع پر ہم عہد کر کے اٹھیں کہ اپنی گلیوں کو ہم صاف رکھیں گے۔ اور یاد رکھیے، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک محبت کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے اہل بیت سے محبت نہ ہو۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو ناممکن ہے کہ اس کی اولاد سے محبت نہ ہو۔ آپ کا اگر کوئی پیر ہو اور اس کا بیٹا اگر ہو تو ناممکن ہے کہ آپ اس سے محبت نہ کریں، حالانکہ آپ کا زیادہ تعلق نہیں، لیکن یہی تعلق کیا کم ہے، یہ ہمارے پیر کا بیٹا ہے، ہمارے ٹیچر کا بیٹا ہے، ہمارے استاد کا بیٹا ہے۔ یہ ایک فطری ایک سسٹم اور ایک نظام ہے۔ تو ناممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور آپ کے اہل بیت سے محبت نہ ہو۔ ظاہر بات ہے، روایتوں میں جو آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا کہ علیکم کیا کہ تم پر لازم ہے کتاب اللہ وعطرتی، قرآن کو پکڑنا اور میرے خاندان کو ان کی محبت، خاندان کی محبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لہذا ہم صحابہ کرام کو بھی محبت کریں، صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام میں اہل بیت بھی آتے ہیں اور اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات سب سے پہلے آتی ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں غیر مرتب انداز میں جو آپ کے سامنے کہہ دی گئی۔ بات ہماری شروعات یہاں سے تھی کہ مائک کا سسٹم اور نظام وہاں تک بنائیے جہاں تک لوگ سننے والے ہوں، ویلوم دھیما رکھیے، جو نہیں سننا چاہتے انہیں مت سنائیے۔ کوئی کیا کرتا ہے وہ آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو نمونہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے قرآن پڑھنے کے لیے بھی منع کیا تھا کہ کہیں تمہارے زور سے قرآن پڑھنے میں کسی کی نیند میں خلل نہ ہو۔ ہمیں بھی آپ کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام سے ہم سب سے زیادہ محبت کیوں کریں؟ اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ نے بھی ہم سے کی۔ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارا بھائی بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ہماری محبتیں کامرشیل ہوتی ہیں، ہماری محبت مفاد پر وابستہ ہوتی ہے، فائدہ اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امتی سے کسی غرض کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی فائدے کی بنیاد پر نہیں ہے، اور اس دنیا میں صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہستی ہے کہ پورا تاریخی ریکارڈ موجود ہے۔ اس کے علاوہ پوری کائنات میں کسی کی کوئی ہستی نہیں ہے کہ پورا کا پورا ریکارڈ اور اس کی ساری چیزیں محفوظ ہوں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے محفوظ کروائیں۔ بلکہ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نبیوں کی ان تمام حالات کو گویا ختم کیا گیا کہ وہ قیامت تک کے لیے نبی نہیں تھے، وہ عالم پورے عالم کے لیے قیامت تک کے لیے نبی نہیں تھے۔ آپ چونکہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، پورے عالم کے لیے نبی، اس لیے آپ کی تمام پوری کی پوری سیرت کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اور ہمارا حال تھی کہ ہماری جلوت تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہماری خلوت کی زندگی کا سودا کیا جائے تو یاد رکھیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں دے کر کے بھی ہم اس بات کو گوارا نہیں کریں گے کہ اللہ ہم رات میں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کو سب کے سامنے علم نشرح کر دیا جائے، سب کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ ہمارے اندر یا کسی کے اندر اتنا دل گردہ نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی صاف شفاف مبارک تھی کہ آپ کی خلوت کی زندگی بھی محفوظ ہے، اور آپ کی جلوت کی زندگی جو پردوں کے اندر وہ بھی ازواج مطہرات نے آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح پیش کر دیا۔ اور اخیر میں جو ہم نے محبت کا پیغام دیا، اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کہ ہم اپنے علاقے میں نشہ کو چھڑانے کی ایک مہم چلائیں، صفائی ہم اپنے علاقوں میں پیدا کریں۔ یہ گویا اس عید میلاد النبی میں ہم ایک تجدید عہد کریں، ہم ایک عہد و پیمان کریں کہ جب تک اب تک جو کچھ بھی ہوا ہوا، لیکن اب ہم عہد کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے اور انہی سنتوں پر جئیں گے اور انہی سنتوں کے لیے پر مریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔